الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغدار مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين سبحان الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جی لگا کے درود پاک بارگاہ رسالت میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صدر علی قدر مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ سادات کرام علماء اہل سنت میرے سر آنکھوں پر اور معزز سامعین تقریر اپنے ٹائم فریم میں ہو سبحان اللہ میں جب چپ ہوتا ہوں تو یہ کون بولتا ہے چشتی صاحب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے وہ حمد الہی بھی ہے نعت مصطفیٰ بھی ہے اور نعت نبوی بھی ساری گڑبڑی مشین میں ہے ہمارے تمہارے دین میں نہیں کیا بات ہے تو جو لوگ مشین کے بھروسے پھیلے ہیں مشینری کی بنیاد پر مشینری الٹا لگا جب الٹا ڈینجر ہے تو ٹیڑھا کتنا ڈینجر ہوگا تو جو لوگ مشین کے بلبوتے پر سپر پاور مشین کی بنیاد پر تو جب تک مشین ہے
تب تک آپ کا یقین ہے، ہاں ہاں اور مشین بگڑتی رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک عمر آتی ہے جو ختم ہی ہو جاتی ہے، مگر دین شارٹ کٹ بات یہ ہے کہ میرا نبی اول نبی اور آخری نبی، آخری نبی ثابت ہے قرآن سے، اول نبی ثابت ہے حدیث سے۔ کتاب نے آخری بتایا، قول رسول نے اول بتایا، دونوں سے ہمارے پاس، ہم قرآن و حدیث والے۔ تو قرآن و حدیث والا اور ہے، قرآن و حدیث والا اور ہے، بے جان و خبیث والا اور ہے۔ ہمارے پاس تو دونوں سے نظریے بنتے ہیں۔ خود رسول پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، first of all which was created by Allah Almighty is my نور، سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ یہ تو ہو گیا کہ نہ صرف نبوت میں وہ اول ہے بلکہ تخلیق میں بھی اول ہے، فرسٹ کریشن آف اللہ Almighty۔ اور وہ حدیث کنت نبیوں وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، between water and soil I was prophet. Adam was not completed, I was prophet. تاج نبوت ابھی ان کے سر پر رکھا نہیں گیا، میں اس سے پہلے نبی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم سے پہلے نبی۔ اب چاہے یوں کہو کہ وہ روح و جسم کے درمیان تھے، چاہے یوں کہو کہ روح و جسد کے درمیان تھے، بس بات تو یہ طے ہے کہ اس سے پہلے رسول نبی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو کنسنٹریٹ کر کے بتائیں کہ دنیا میں پہلا آدمی کون؟ Who is first man of the world؟ آدم علیہ السلام، پہلے انسان آدم علیہ السلام۔ in a form of a human سب سے پہلے کون آیا پیکر بشریت میں؟ آدم علیہ السلام۔ تو پہلے آدمی حضرت آدم ہے، پہلے بشر حضرت آدم ہے، اسی لیے تو حضرت آدم کو ابو البشر کہتے ہیں، کیونکہ آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں ہو تو بتاؤ، آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں ہو تو بتاؤ، آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں، فائنل ڈیسائیڈڈ ایڈمیٹڈ، آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں، اور رسول کہتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی۔ تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ انسانیت سے پہلے، اور جو انسانیت سے پہلے ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا؟ جو بشریت سے پہلے ہوگا اس وقت بشر کیسے ہوگا؟ تو اب رزلٹ سامنے آ گیا کہ میرا نبی وہ نبی ہے، میرا نبی ایسا نبی ہے جو بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے، بغیر آدمی بنے وہ نبی رہ چکے ہیں۔ اب بات صاف ہو گئی، ان حکم نبوت، توجہ چاہوں گا اللہ کرے مس نہ ہونے پائے، حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے۔ جب نبوت والے رہو گے نہ تب تمہیں بشر نہیں بنایا جائے گا، لیکن مکے میں جب تمہیں بھیجا جائے گا، اعلان نبوت کے لیے بھیجا جائے گا تو بشر بنایا جائے گا، کیونکہ بشر کی اصلاح کرنی ہے تو بشر کے لباس میں جاؤ، بشر کو رستہ دکھانا ہے تو بشر کے یونیفارم میں جاؤ، جب آدمی کو منزل تک پہنچانا ہے تو آدمی کے تقاضے لے کے جاؤ۔ یہ رسول اگر تم آدمی بن کر کے نہ جاؤ گے تو بندوں کو چلنا کون سکھائے گا؟ بندوں کو بولنا کون سکھائے گا؟ یہ نبی تم بشر بن کر کے مکے میں
जाओ ताकि तुम खाओ, जब तुम खाओगे तो बंदों को खाना आ जाएगा। तुम पानी पियो ताकि बंदों को पानी पीना आ जाए। तुम बचपना गुजारो ताकि बच्चों को बचपना गुजारना आ जाए। तुम जवानी में कदम रखो ताकि जवान को जवानी संभालना आ जाए। ए पैगंबर तुम शादी करो ताकि मेरे बंदों को अज़दवाजी जिंदगी गुजारना आ जाए। ए पैगंबर तुम तजारत करो ताकि मेरे बंदों को बिजनेस करना आ जाए। ए रसूल तुम पेट पे पत्थर बांध लो ताकि मेरे बंदों को पाका कशी में भी सब्र शुक्र की मंजिलों से गुजरना आ जाए। ए पैगंबर बद्र उहद खैबर और खंदक में तुम जिहाद करो ताकि मेरे बंदों को इस्लाम को बचाने के लिए जिहाद करना आ जाए। और जब इस्लाम को खतरा हो तो करबला की जमीन पर अपने खानदान को कटवा दो ताकि मेरे बंदों को अपनी गर्दनें कटवाना आ जाए। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आदमी बन करके आए हैं तो हमें रास्ता बताने के लिए, हमारी हिदायत के लिए। तो बशर तुम भी हो, बशर मैं भी हूं और बशर रसूल भी हैं, मगर दोनों की बशरियत में फर्क ये है कि हम बशर हैं अपनी जरूरत के लिए। वी आर ह्यूमन बीइंग फॉर आवर ओन नेसेसिटीज टू फुलफिल आवर नीड्स। तो हम बशर हैं अपनी जरूरत के लिए और रसूल बशर बनकर आए लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहबरी के लिए, लोगों के प्रॉपर गाइडेंस के लिए। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जरा मामला तो टिपिकल है, वक्त भी जरा कम है, लेकिन इशारा करके गुजरना चाहता हूँ। एक है सिफत और एक है हकीकत। इसको तुम अपनी जबान में यूं समझो कि एक है रियलिटी और एक है क्वालिटी। क्वालिटी जाने से आदमी खत्म नहीं होता, रियलिटी चली जाए तो सब खत्म। जैसे मैं इस वक्त तकरीर कर रहा हूं तो तकरीर करना ये मेरी रियलिटी नहीं है, क्वालिटी है। आंखों से देखना ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये मेरी क्वालिटी है। दोनों आंखें अगर कोई फोड़ दे तब भी हाशमी रहेगा, फिर यही होगा कि ब्लाइंड हो जाएगा। क्वालिटी चली गई, रियलिटी नहीं गई। हमारी रियलिटी है कि हम है वाले नातिक हैं, हम बशर हैं, ये हमारी रियलिटी है। आंख वाला होना क्वालिटी है, जुबान वाला होना ये क्वालिटी है, सुनने वाला होना ये क्वालिटी है, और आदमी होना ये रियलिटी है। तो अगर हमसे हमारा आदमी छीन लिया जाए, हमारी बशरियत गायब हो जाए, हम इंसान ही ना रहें, हम ह्यूमन जो फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन यही खत्म हो जाए तो कुछ बचेगा। लेकिन मेरा ताजे समदानी अगर सर से उतार दिया जाए तो सिफत गई, मैं नहीं गया, क्वालिटी गई, रियलिटी नहीं गई। एक है सिफत और एक है हकीकत। हकीकत के जाने से वजूद खत्म हो जाता है और सिफत के जाने से वजूद खत्म नहीं होता, सिर्फ क्वालिटी कम हो जाती है। तो सुनो, हम भी बशर हैं, तुम भी बशर हो, लेकिन अगर ये बशरियत हमसे छीन ली जाए तो हमारा कोई वजूद नहीं, क्योंकि हमारा आदमी होना हमारी रियलिटी है। मगर पैगंबर को देख, जब आदम नहीं थे उससे पहले नबी, बगैर बशरियत के नबी, बगैर आदमियत के नबी। तो इससे बात साबित हो गई कि हमारी बशरियत हमारी हकीकत है और रसूल की बशरियत रसूल की सिफत है, ये उनकी सिफत है। तो जो ये रसूल की क्वालिटी है कि वो बशर हैं, ये हमारी रियलिटी है कि हम बशर हैं। क्वालिटी रियलिटी की तरह नहीं, रियलिटी क्वालिटी की तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं, हम नबी की तरह नहीं। आप देखिए, एक बात अच्छी तरह से, एक मसला है उलमाए कलाम के बीच में मैं भी कुछ सीख लूं। रमजान शरीफ का मौका आने वाला है, भाई रबी अव्वल शरीफ गया, रबी सानी जा रहा है, उसके बाद में रजब, शाबान, फिर हजरत रमजान। अब एक मुसलमान बड़ा परेशान, अल्लाह उसमें मेहरबान, हमारे इमाम व खतीब विक्टोरिया मॉस्क सैयद बादशाह के पास, मुजम्मिल शाह साहब के पास आया और कहने लगा, हजरत ऐलान कर दो
اعلان کرو. اعلان کر دو. کس بات کا اعلان؟ کس بات کا آپ اعلان کر دو کہ کل سے لوگ روزہ رکھیں اور رات ہی سے تراویح شروع. تم نے چاند دیکھا ہے؟ اچھا ہے، شریعت کا پابند ہے، چہرہ وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، ظاہر ٹھیک ہے، فاسد مولین بھی نہیں ہے. دیکھا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے. سنا ہے. مزمل شاہ صاحب نے قلم کاغذ کو بھی کنارے رکھ دیا. سنا ہے. دوائی لے آیا، اسے سنا ہے. پھر دو چار اور آئے اور کہا حضرت ایسا ہے کہ اب تو آپ اعلان کر دو. وہ تو اکیلا تھا، آپ نے نہیں کیا تھا. نہیں، رمضان کے لیے تو بھی چل جاتا. بٹ کیا ہے کہ اب 3-4 آئے ہو، کس نے دیکھا؟ ہم سب نے سنا ہے. کبھی 3 آ رہے ہیں، کبھی 4 آئے، کبھی 5 آ رہے ہیں، کبھی 10 آ رہے ہیں. رات کے 12 بج گئے. مؤذن نے کہا امام صاحب چلیے گھر، یہ سب سننے والے آ رہے ہیں، بند کرو دروازہ. آپ اپنے آفس کا دروازہ بند کیجئے. تو حضرت مزمل شاہ صاحب نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ابھی سننے والے آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. سننے والے آ رہے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. جو تھا وہی سچ سچ بتا دیا کہ ہم سن کے بول رہے ہیں. کتنا سچا آدمی ہے. آنے والے سچے ہیں لیکن سن کے کہہ رہے ہیں دروازہ کھلا رکھو. 1 بج گیا، 2 بج گیا، کل دروازہ کھلا رکھو. اتنے میں ایک دیکھنے والا آ گیا. اور جیسے ہی دیکھنے والا مزمل شاہ صاحب کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو سب سننے والے آ رہے تھے. یہ مانچسٹر میں جو گواہی چل رہی تھی سب سننے والے آ رہے تھے. تو شاہ صاحب نے کہا کہ تم نے بھی سنا؟ نہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے چاند دیکھا ہے. جیسے ہی دیکھنے والا ہمارے امام کو ملا، انہوں نے مؤذن سے کہا اب دروازہ بند کر، کیونکہ جو مطلوب گواہی تھی وہ مل گئی بلا تشبیہ. جب ایک نبی آ کر دنیا سے کہنے لگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا آپ نے دیکھا ہے؟ گواہی دینے آئے ہو تو آر یو آئی وٹنس؟ 1 آئے، 2 آئے، 10 آئے، 20 آئے، دیکھتے دیکھتے کم و بیش 1,24,000. جی ہم نے سنا ہے، ہمیں اطلاع ہے، ہمیں علم ہے، ہمیں وحی کی گئی ہے، ہمیں الہام ہے، ہمارا یقین ہے. آنکھ سے دیکھا ہے کیا؟ علم یقینی ہے، وحی الہی ہے، علم پکا ہے، پر آنکھ سے دیکھا ہے کیا؟ اور اسی میں 12 ربیع الاول کی صبح صادق میں جب نبی صادق آیا اور پاران کی چوٹی پر کھڑا ہو کر بولا کہ وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو دنیا نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ ہاں ہم نے دیکھا ہے. ہم نے احد بھی دیکھا، احدیت بھی، واحد بھی دیکھا، وحدانیت بھی، سمجھ بھی دیکھا، سمجھیت بھی. اس لیے کہ جب رب کے سوا کچھ نہیں تھا تو رب نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھے دیکھا. نعرہ تکبیر! بادشاہ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! حیدری! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! غازی ملت! دروازہ تب بند کیا امام و خطیب نے جب دیکھنے والا آ گیا. مدینے میں دیکھنے والا، مکے میں دیکھنے والا جب ہمیں مل گیا، دروازہ بند کر دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کر دیا کیونکہ دیکھنے والا گواہی دینے کے لیے پہنچ گئے. اب اگر کسی کو شوق ہے، اب یہ مرزا سے پوچھو تم نے دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھا نہیں؟ دیکھا، سنا ہے. اگر تو نے سنا ہے تب کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ دیکھنے والا، چاند کا دیکھنے والا مزمل شاہ صاحب قبلہ کے پاس آیا.
دیکھنے والا آیا, انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ کل سے روزہ. اب اس کے بعد صبح پھر ایک صاحب میں نے بھی سنا ہے, گٹ آؤٹ. دیکھنے والے کے بعد سننے والے کو لفٹ کون دے گا؟ تو جب ہمارے پاس دیکھنے والا نبی تو سننے والے کو لفٹ کون دے گا؟ اب اگر ذہن آپ کا اس بات پر پریشان ہو کہ if the holy prophet, the first prophet and last prophet, یہ تو انسائنٹیفک بات ہے. جو فرسٹ ہوا تو لاسٹ نہیں ہوگا اور لاسٹ ہوا تو فرسٹ نہیں ہوگا. میں کہا یہی تو معجزہ ہے. لیکن معجزہ سمجھ میں آ جائے تو معجزہ کہاں, لیکن تقریب فہم کی کوشش تو کی جا سکتی ہے. کیا آپ کو مثال دے کر سمجھا جا سکے؟ ہمارے یہاں دیہات کے اندر ایک صاحب کو آم کا بیج مل گیا, سیڈ آف مینگو. کیسے ملا؟ پہلے تو انہیں مینگو ملا, لنگڑا تھا, بنارسی لنگڑا نام, اور وہ لنگڑا جو تھا اس میں رس بھرا ہوا تھا, بہت بڑا بنایا, بنا رس. بنا رس نہیں تھا, بنا رس. تو اس کا لنگڑا انہوں نے دبایا, دبا کر کے چوسا, سک کیا, مزہ لیا. ارے لنگڑا تو لنگڑا ہی ہے, نام لنگڑا, مزے میں تگڑا, نہ کسی سے لفڑا نہ کسی سے جھگڑا. اب ریلیکس ہو گئے نا. تو اب دیکھیے, جب سارا جوس نکل گئے تو اس کے منہ سے پھر وہی سیڈ, وہی گٹھلی باہر آئی. اس نے دیکھا کہ مال اچھا ہے, دروازے پر اس نے اس گٹھلی کو ڈال دی, زمین کھودا, گڈھا بنایا, پلانٹنگ شروع کر دی. اسی سیڈ کو اس نے گڈھے میں ڈال کر کے اور پانی دے کر کے, کھاد دے کر کے, یوریا ڈال کر کے ویٹ کر رہا. تھوڑے دن کے بعد اس میں سے پھوٹی, پودا باہر آیا, شاخ بنی. 2 سال کے بعد موٹی موٹی شاخ, بے شمار برانچز, انکاؤنٹیبل لیف, اور آخر میں پھول. پھول میں چھوٹا سا پھل, پھر پھل ہوا ڈیولپ. جب وہ ہو گیا پورا پکا, پک گیا, ڈال ہی پہ پک گیا, اور اس نے دیکھا بندے نے تو آم میں اتنا رس نہیں تھا جتنا اس کے منہ میں پانی تھا. ایسا لالچ کا شکار ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ فوراً جھپٹ کے توڑا, دھویا, اور دھو کر کے اس کو منہ کھولا, اور کھول کر کے پہلے 2 ڈراپ نکال کے باہر گرایا, اور پھر منہ میں ڈالا, اور ڈال کے پھر چوسا. 2 سال کے بعد لاسٹ میں پھر گٹھلی, لاسٹ میں پھر وہی سیڈ باہر. اس نے کہا یہ میں نے تیرے کو زمین کے اندر ڈالا تھا, تو لاسٹ میں کیسے؟ یہی اول, یہی آخر. اسی لیے پلانٹنگ کی تھیوری ہے, بوٹنی کا اصول یہ ہے, ایگریکلچر کا فارمولا یہی ہے کہ سیڈ پہلے, ٹری بعد میں, پھل لاسٹ میں, نور پہلے, شاخیں نبیوں کی بعد میں, پھل آخر میں. تو میرا نبی نبیوں کا پھل, شجر نبوت کا آخری پھل, اور پھل کے بعد کوئی نہیں ہوتا. پودا کے بعد وہ پیڑ ہوگا, پیڑ کے بعد شاخیں ہوں گی, شاخوں کے بعد پتیاں ہوں گی, پتیوں کے بعد پھول ہوں گے, پھول کے بعد پھل ہوگا, پھل میں بیج ہوگا, بیج کے بعد کچھ نہیں ہوگا. تو آدم ہوں گے, شیش ہوں گے, نوح ہوں گے, ابراہیم ہوں گے, یہ سب فرق, یہ ساری شاخیں ہوں گی, اور یہ نبوت کے شجر کی شاخیں پھیلتی رہیں گی, پھیلتی رہیں گی, تقریباً 1,24,000. اور آخر میں جسے خدا نے آخری بنایا ہو, اس کے بعد اگر کوئی اور آ جائے تو وہ آخری نہیں ہوگا. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیے, غلام امتی ہوتا ہے, نبی غلام نہیں ہوتا.
آپ مجھے بتائیے، آپ نبی کو غلام کہیں گے؟ خود کو غلام کہیں گے؟ اور یہ کیسا نبی جس کا نام ہی غلام ہے؟ جس کے دعوے کا رد اس کا نام کرے، اس کا مطلب ہے کہ ابا ٹھیک تھے، انہوں نے غلام سمجھا۔ جو اپنی باپ کا نہ ہوا ہو وہ آپ کا کیسے ہو؟ باپ کی خواہش تھی کہ یہ احمد مجتبیٰ کا غلام رہے، تو وہ نہ ہوا باپ کا نہ ہوا آپ کا، پرفیکٹ ہو گیا اپنے باپ کا۔ تو میرا نبی ایسا نبی کہ اس سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور آخری تو ایسا آخری نبی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ارے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب پوسٹر نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، 6 مہینے بعد جلسہ ہوگا، اگلے سال یہ کانفرنس ہوگی، چشتی صاحب نے اعلان کیا عبدالعزیز چشتی نے اگلے سال ہوگی، اور جب پوسٹر نکلتا ہے تو پہلا نام سید السادات پیر عبد القادر جیلانی مدہ ظلہ العالی، سید السادات پیر ظاہر حسین شاہ صاحب، یہ سب نام، پھر اس کے بعد میڈل میں، پھر ایک دم آخر میں نام دیتے ہیں۔ اعلان میں سب سے پہلے ٹاپ کلاس کی پرسنالٹی کا نام اشتہار میں آتا ہے، رائٹ؟ لیکن 6 مہینے یا سال بھر کے بعد جب جلسے کا وقت آتا ہے تو سب سے لاسٹ میں اس سے کہا جاتا ہے۔ پوسٹر میں سب سے پہلے، پریکٹیکل میں ایک دم لاسٹ۔ یہ آپ نے سنیوں سیکھا کہاں سے؟ ان کا پروردگار سے۔ اعلان میں مصطفیٰ پہلے نبی، پریکٹیکل میں آخری نبی۔ درود پڑھوں، کہنے ہی سے چپ ہو گیا، پڑھتا تو کیا ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھتے ہیں جتنی خرابی ہے درود سے دور ہو جاتی ہے، چاہے وہ متین ہو یا بے دین ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، سب سے پہلے بنایا۔ جب اس موڑ پر میرا ذہن کبھی بھی آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ جب سب سے پہلے بنائے تو رکھا کہاں؟ کچھ بھی چیز آپ کو ہمیں ہدیہ پیش کروں گا تو آپ ہاتھ میں رکھیں گے، جیب میں رکھیں گے، گھر میں رکھیں گے، بینک میں رکھیں گے، لاکر میں رکھیں گے، کہیں تو رکھیں گے، جگہ تو چاہیے نہ کوئی چیز رکھنے کو۔ اب جب نور بنا تو رکھا کہاں؟ اس لیے کہ کعبے میں رکھا نہیں جا سکتا، کعبے سے پہلے ہے، عور و غلمہ سے پہلے ہے، خلد سے پہلے ہے، بعید سے پہلے ہے، جنت سے پہلے ہے، فردوس سے پہلے ہے، تسنیم سے پہلے ہے، کوثر سے پہلے ہے، جبریل سے پہلے ہے، میکائیل سے پہلے ہے، اسرافیل سے پہلے ہے، نبیین سے پہلے، صدیقین سے پہلے، شہداء سے پہلے، صالحین سے پہلے، اغواث سے پہلے، اقطاب سے پہلے، اوتاد سے پہلے، ابدال سے پہلے، رقبہ سے پہلے، نقبہ سے پہلے، رجبہ سے پہلے، ذرہ ذرہ سے پہلے، قطع قطع سے پہلے، صحرا صحرا سے پہلے، گلشن گلشن سے پہلے، چمن چمن سے پہلے، بحر و بر سے پہلے، خشک و تر سے پہلے، جن و بشر سے پہلے، ملک سے پہلے، جھلک سے پہلے، گنگا سے پہلے، جمنا سے پہلے، ہند سے پہلے، سندھ سے پہلے، یورپ سے پہلے، امریکہ سے پہلے، سب سے پہلے، سب سے پہلے، بعد رب، قبل سب، رکھا کہاں؟ کا جگہ کا کو ڈھونڈتا، یہ نور ہے، نور۔ نور کو جگہ کی ضرورت نہیں، نور از ناٹ نیڈی آف پلیس۔ اللہ کرے یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، نور از ناٹ نیڈی آف پلیس، ایوری پلیسز آر نیڈی آف دس نور۔ جس کو اپنی جگہ بچانی ہو اس نور سے وابستہ ہو، اس نور کو ضرورت ہے اس جگہ کی، کائے کو جگہ جگہ ڈھونڈ رہا ہے؟ بنانے والا تو ہے، بنانے والا تو ہے، بنانے والے نے نور بنایا، بنا کر قرب خاص میں رکھا، تیسرا ہے ہی نہیں۔ اللہ بنانے والا، نور بننے والا، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ بنایا خدا نے، بنا نور، وہ بنا کے دیکھ رہا ہے خدا کو،
وہ بنا کے دیکھ رہا ہے مصطفیٰ کو اور یہ بن کے دیکھ رہے ہیں خدا کو. اے نبی میں تیسرے کو بناتے ہی نہیں. تم رہو میں رہوں, میں ہوں اور تم بھی رہو. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو, میں تمہیں دیکھوں تم مجھے. یہی تو محبت ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو پیار ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو تقرب ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے. اسی میں میری رضا. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. اب جب رسول سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے تو رسول کو کسی کی ضرورت ہے کیا؟ اب تو محبت کرے نہ کرے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو تجھے پڑے گا. وہ تو یہی دیکھ رہا ہے کہ مجھے میرا رب چاہتا ہے, میں رب کو چاہتا ہوں, مجھے چاہتا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہوں, مجھ سے محبت کرتا ہے. رسول میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھوں, میں تمہیں دیکھوں. ویسے دل میں رکھ کے سوچو نا کیا مزہ آ رہا ہے. اللہ رسول کو دیکھ رہا ہے, رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے, نور کو دیکھ رہا ہے, نور کو. وہ خالق کو دیکھ رہا ہے, وہ اپنے بنا کر کے چمکا کے دیکھ رہے ہیں, چمک کے دیکھ رہے ہیں. وہ بڑھا کے دیکھ رہا ہے, بڑھ کے دیکھ رہے ہیں. وہ سنوار کے دیکھ رہا ہے, سنوار کے دیکھ رہے ہیں. وہ دے کے دیکھ رہا ہے, یہ دے کر دیکھ رہا ہے. وہ بڑھا رہا ہے, یہ بڑھ رہا ہے. اللہ دے رہا ہے, رسول لے رہے ہیں. اللہ بے حساب دے رہا ہے, رسول بے حساب لے رہے ہیں. اور یہ جماعت کا مولوی بیٹھ کے اللہ کا حساب لے رہا ہے. اللہ نے اتنا دیا تھا, یہ دیا تھا, یہ نہیں دیا تھا, یہ دیا تھا, یہ نہیں دیا. تو تھا کیا؟ تیسرا تو تھا ہی نہیں. یہ تیسرا بولا کہاں سے؟ تو تھرڈ ورڈ سے متاثر ہو گیا کیا؟ یہ تیسرا آیا کہاں سے؟ اور ایک موقع اور ہے میرے بھائیو, معراج کی رات جب لامکہ میں بلایا تو تیسرا نہ تھا. جو تیسرا تھا وہ سدرا پہ رک گیا. اور سدرا پہ رکا, کیوں رکا؟ اے نبی تم جاؤ, میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اب کم وقت میں پوری بات تو 3 جملے میں کہنے کی بات, ورنہ یہ تو بڑا لمبا ٹاپک ہے. جبریل امین کے ٹھہرنے کی وجہ علماء کی نظر میں, پھر صوفیہ کی نظر میں, مگر میں تو صرف عام نظر میں بتانا چاہتا ہوں. اسی لیے تو رک گئے. او پرافٹ یو کین گو, I can't go with you because I am not like you. I am not like you. فروغ تجلی بسوزر پرم, میں تو جل جاؤں گا. You can go, you are safe. Nothing will happen with you. I am not like you. اچھا جبریل نے رسول کو روکا بھی نہیں کہ روک لیتے کہ میں جل جاؤں گا تم نہ جاؤ. وہ اسی لیے نہیں روکتے, وہ جانتے تھے کہ he is not like me. Prophet is not like me and I am not like prophet. معصوم ہو کے نبی کی طرح نہیں, فرشتوں کا سردار ہو کے نبی کی طرح نہیں, نبیوں کے پاس کتاب لانے والا نبی کی طرح نہیں, وحی الہی لانے والا, خدا کا کلام نبی تک لانے والا نبی کی طرح نہیں, نبی کی طرح نہیں. تو یہ مدرسے والے نبی کی طرح. اس سے پتہ چلا کہ بے مثال خدا نے بے مثال نبی بنایا. وہ نبیوں کی طرح اس لیے نہیں کہ ہر نبی اپنے دور میں آیا پہلی بار نبی بن کر, اور یہ دنیا میں آئے ہی کہ نبی بن کر. ایسا اول نبی جس سے پہلے کوئی نبی نہیں, ایسا آخری نبی جس کے بعد نبی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.